إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بعد جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيضا ما وإما هو ذلك بعيد فلما هذا قرآن عندنا كتاب حكيم فكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بديع تبصرة ولقاء كل عبد منيب وأنزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصير وأخرجنا شجرة لها نذير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت له قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل وآخرين أفرأينا إلى خلق الأول فهم في نفس من خلق جديد وأجلنا خلقكم في القرآن العظيم فنحن وإياكم بآيات ربكم الحكيم إنه تعالى جلال كريم قريب رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا أخذنا بذنبه
قول رب زدني علما. تمام چھوٹے آگے سے مطلب کی بجائے اس کی آواز ضرور آ چاہیے. خالی کے کرانا مالیہ سما کے لیے جو تنہا ساری زمان کا خالق و مالک واقعی اور پالنہار ہے. قالو درود السلام کی بارشیں نازل ہو اس کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام اور رسول اسلام پر خصوصی طور پر ہمارے آقا نبی سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، آج جو جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آج کرنی ہے وہ ہے انسانی زندگی کا گناہوں کے ساتھ. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اثر ان صورتوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. گفتگو کی آواز میں ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. خصوصی طور پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، بعد میں مسجد میں آنے والے حضرات جو آ کر کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور اس طریقے سے اذان کا انتظار کرتے ہیں. ختم ہو جائے تو سنت جو کوئی بات تحیۃ المسجد ہے پڑھنی ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں. اذان ختم ہو جائے تو سنت ہم شروع کریں. دوستوں سے کوئی ضرورت نہیں، آپ مسجد میں آئیں، آپ سنت پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. آپ اس کو یوں سمجھیے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص مسجد میں آیا، آ کر کے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم نے دو رکعت نماز پڑھی؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا خوب پسند لگا کر کھڑے ہو جاؤ، دو رکعت نماز پڑھو. آپ کو پتا ہے خطبہ جمعہ میں گفتگو کرنا حرام ہے، بات چیت کرنا حرام اور ناجائز ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا اگر تم اپنے پاس بیٹھنے والے کسی بھائی سے صرف خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو تو تمہارے کہنا بھی درست نہیں ہے. جب خطبہ جمعہ کے دوران اس میں بات کرنا جائز اور درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو تحیۃ المسجد کے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں تو اذان کا معاملہ جیسے کہیں طرح رکھا ہے. اذان کے تعلق سے بھی نہیں آیا کہ اذان کو ہم گفتگو نہ کریں. اذان کا جواب دینا واجب اور لازم بھی چاہے تو نہ دیں، دیں گے جواب ملے گا، نہ دیں گے ورنہ گناہ نہیں ہے. اس طریقے سے آئے مسجد کے اگر ہم سنتوں میں لگ جائیں جو سب سے پہلا کام ہے مسجد میں داخل ہوتے سمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم نے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو کہ بیٹھنے جگہ پر کوئی بات نماز پڑھ لے بغیر بات پڑھے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے، وہ چاہے کوئی بھی حالت ہو. یہاں تک کہ دوسرے امام میں جہاں بات کرنا حرام قرار دیا گیا ایسی حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کو پڑھنے کا حکم دیا. جس موضوع کے ساتھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات. ہم انسان ہیں اور آپ کو پتا ہے انسان انسان بنایا گیا ہے گناہوں کے خمیر اور نفرت سے. انسان کے اندر گناہ کرنے کا جو مادہ ہے وہ رکھا گیا ہے بتمام بشریت. انسان ہونے کے ناطے ہم تمام لوگوں سے گناہوں اور خطاؤں کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم اسی طرح ڈٹے رہیں اور اپنے گناہوں سے تو استغفار نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بڑے اچھے انداز میں فرمایا کہ آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہوتی ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون. یہ آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی کرنے والا گنہگار نہیں. گنہگار وہ شخص ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنے خود اس گناہ کی معافی اور توبہ نہ کرے. گناہ ہو جانا ممکن ہے لیکن گناہ پر گناہ کیے جانا، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں لگ جانا، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کے پیچھے کرنا، یہ انسان کے لیے
وقال تعالى علينا وراء اپنے گریبان میں چاہیے اپنے نفس کا جائزہ لیں ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے دل میں کھٹکتا ہے اور پھر ہماری افواہش ہوتی ہے کہ ہم گناہ کو چھپا لیں ایسے کام کرتے ہوئے کوئی اور ہمیں نہ دیکھے اگر دیکھ لے گا تو شرمندگی محسوس ہوگی ایسے ہماری زندگی میں واقع ایک بار بھی سینکڑوں بار آتے ہیں دن میں درجنوں بار سے موقع آتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کٹک ہوتی ہے کہیں کوئی دیکھ نہ دے ہمارے دل میں کٹکتا رہتا ہے آپ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی تمہارے دل میں کٹے سمجھ لو کہ گناہ جو کچھ بھی تمہارے دل میں کٹے سمجھ لو کہ گناہ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو توبہ سے پائے کریں لیکن یاد رکھنا جب گناہوں کی زمین بھر جائے گی گناہ پر گناہ ہوں گے گناہوں کی گناہوں کا ہمیں احساس تک نہیں ہوگا اور پھر ہم گناہ میں جگہ اور باہر ہو جائیں گے حضرت صلی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وعن قال ان الناس یا تو کہ عین من الشعب في كل نقطه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اسلام تو لوگ جیسے مان کرتے ہو جب تمہاری نظروں میں بات نہیں جا رہے ہیں حقیقت میں بھی گناہوں کو نبی کے زمانے میں آپ پہلے کا کرنے والے گناہوں کا تصور کیا کرتے تھے اور آپ اپنا جائزہ لیں کہیں یہ گناہ ہمارے گھر والے جان تو نہیں بنے گے کہیں گناہوں کی وجہ سے ہمیں عادت سے آپ کو نہیں گناہ پڑے گا اور آپ جائزہ لیں اور دیکھیں جس میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور یاد رکھنا کہ گناہوں کے ہماری کتنے نقصانات ہیں آج حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ایک شخص کو اس کی گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا ابھی ہم نے بعض قوموں کو جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا آسمان سے برتر کی بارش بھی برپائی بعض قوموں کو ہم نے پانی میں ڈبو بھی دیا بعض قوموں کو زلزلے کی زمین سے ہلاک کر دیا اس کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بعض قوموں کو مصیبت و بیماری کے ذریعے سے ہم نے تباہ و برباد کیا فَقُلْنَا أَرْسَلْنَا بِهِ ہم نے ایک شخص کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا ان کی گناہوں کی مدد ہم نے انہیں کس نہ ملے گا پیچھے گناہوں کی مدد اٹھانا بھی ہم کو دیکھ رہے اور فرعون اس کے بعد کو اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر دریا کے اندر ڈبو دیا اس کا نام نشان بھی باقی نہ رہا اس طریقے سے قوم عاد کو آپ دیکھیں قوم سمود کو دیکھیں ان کا یہ گمان تھا ہم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور قوم نہیں پہاڑوں کو تلاش کر کے مکان بنایا کرتے تھے یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ہمیشہ اس دنیا میں آئے ہیں ہمارا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ نے فرمایا جب ان کی گناہیں روز پڑ گئی جب یہ حضرت زیادہ آگے بڑھ گئے اپنے گناہوں میں ہم نے انہیں پکڑ لیا اور پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کی پھر کہانی ہے آپ کر کے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا بعض قوموں کو ہم نے زمین میں پھنسا دیا قارون کا واقعہ کون نہیں جانتا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہو یتجلو الى یوم القیامہ قیامت کو زمین میں پھنسایا جاتا ہے اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو اس کے والوں کو زمین کے اندر پھنسا دیا اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو نہیں چھوڑا جب ان کی گناہیں حد سے زیادہ ہو گئی جب پانی سر سے اوپر ہو گیا اللہ رب العالمین نے ہر ایک شخص کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور یہی وجہ ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی کوئی کہ جب گناہیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا تمہارے اوپر ظالموں جابر حکمرانوں کو مسلط بھی کیا جائے گا لوگوں نے تاریخ میں دیکھا تاریخ میں حجاج بن یوسف جیسا ظالم حکمراں ایسا گورنر کوئی تاریخ میں نہیں دیکھا عوام سے روزانہ لگنے سے پریشان تھے لوگوں نے حضرت حسن بصری سے شکایت کی حجاج بن یوسف کے ظلم کی امام حسن بصری نے جواب دیا وہ یہی کہا تھا ما جاء حجاج الا بذنوبنا جب حجاج ہم پر مسلط کیا گیا ہے اس لیے ہمارے گناہوں کی ما جاء حجاج الا بذنوبنا حجاج کو ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط کیا گیا
پر یہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کی روح کمزور تو ہوتی ہی ہے گناہ کی وجہ سے، جسمانی طور پر وہ کمزور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ نے کہا سنو جس میں اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایسا اثر ہے جیسے اللہ جب یہ درست رہتا ہے پورا وجود تمہارا درست رہتا ہے، پورا شریر تمہارا بھی کام رہتا ہے. اور جب یہ گڑبڑ ہوتا ہے اس میں مسائل برپا ہوتا ہے، پورا وجود تمہارا متاثر ہوتا ہے. اللہ سنو وہ تمہارے جسم کے اندر دل، جب دل درست ہے، دل کے اندر قوت ہے، اس کو فضا ملتی ہے، تو یقین مانو ایک پورا انسان بشاش اور درست نظر آتا ہے. مگر ہمارے ایمان سے ہم پر حاوی ہوتے ہیں، وہاں پر گناہ کیے جاتے ہیں، تو صرف یہی نہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمارا روح کمزور ہوتی ہے، بلکہ یہ کہ ہمارے اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اشارہ کیا. اور کیوں نہ ہو دل کی خوراک کیا ہے؟ تقویٰ، نیکی. دل کی خوراک یہ تقویٰ ہے، نیکی ہے. اللہ کے ذکر اگر دل کے مزہ چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور جب اس دل میں اطمینان ہوگا، دل میں سکون ہوگا، تو یقین مانو آپ کے جسم کی کمزوری کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اللہ کے بعد سلام ہوگا. سعودی عرب کے ماضی بڑی قیمت بڑے ظاہر حامد محدث رہے ہیں. اللہ کے بعد تو تمام 90 سال کی عمر میں کبھی انہوں نے چھٹی نہیں کیا، سے اپنے کام سے کبھی چھٹی نہیں کی. 90 سال کی عمر تھی. آگے بعد لوگوں نے آ کر کے پوچھ لیا اس کا راز کیا ہے. انہوں نے کہا یاد رکھنا اگر دل مضبوط ہے، دل طاقتور ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہے، تو جسم کی کمزوری مانی نہیں آتی. جسم کی کمزوری مانی نہیں آتی. دوستوں ہمارا جسم صحیح ہے، ہمارا دیکھیں دنیا کے اندر اکثر لوگ آپ کو دیکھنے میں بڑے تندرست نظر آئیں گے، اچھے خاصے صحت مند نظر آئیں گے، اور حقیقت میں اور ایک کے اندر مسائل و آرام سے، دقت اور پریشانیوں سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. وہ بالکل ٹوٹ چکے ہیں، بالکل کمزور ہو چکے ہیں. کیوں؟ ان کا دل درست نہیں. ان کے دل کے اندر جو طاقت تھی وہ طاقت چھن چکی ہے. گناہوں نے اپنا ڈیرا جما لیا ہے دلوں کے اندر، اور اس میں فساد برپا ہو چکا ہے. اور اس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہمارے روح کے ساتھ ہمارے جسموں کو بھی کمزور کر دیا. یہ ظاہر کام سنگار، یہ دکھاوا، یہ تمہاری نمائش ہمارے جسموں کی کچھ آنے والی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے آج ہم اچھے خاصے دیکھنے کے باوجود بھی پوری دنیا کے اندر ذلیل اور غصہ کیے جاتے ہیں اور حفاظت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 خرابیاں جب تم میں پائی جانے لگیں گی، 5 بیماریاں جب تمہیں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر یاد رکھنا تمہارے اوپر آزمائشوں اور آزمائشوں کا عمر شروع ہو جائے گا. وہ 5 بیماریاں کرانے لگیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شر القادرین، ہم سوچ رہے تھے جب کوئی بہننا واعوذ باللہ ان تدركنا 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے اور نام بھی نہ چاہتا ہو کہ یہ بیماری تم کو نہ پہنچے، یہ بیماری تم کو نہ لگے. وہ 5 بیماریاں کرانے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تنظر فاحشة في قوم قط حتى يدرك بها مشى فيه الطاعون والأوجاع التي لم تكن مدت في أضرارها الذين مضوا. کہ 5 بیماریوں میں سے ایک چیز کا اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. وہ ذکر کیا ہے جب تمہارے اندر دوائیاں عام ہو جائیں گی اور جب تم ان دوائیوں کے اعلان کے طور پر کرنے لگو گے، اعلان کے طور پر کرنے لگو گے، کسی کا ڈر خوف نہیں ہوگا،
یہ کس کی سبب ہے؟ ہمارے گناہوں کا سبب ہے. ہمارے گناہوں کا سبب ہے کہ آج ہم بیمار ہیں. آج ہم بیمار ہیں. ایسے ایسی بیماریاں آج پیدا ہو رہی ہیں جو علاج مانی جاتی ہیں. کینسر سے پہلے سننے میں نہیں آتا. فیور اور نہ جانے ایسی ایسی بیماریاں جو ہم نے سنی بھی نہیں تھی آج ہم ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ بیماریاں جو تمہارے باپ داداؤں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا جب نام دور میں کمی کی جانے لگی گی. نام دور میں کمی کی جانے لگے گی تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ظالم و جاہل حکمران کو بھی سزا کرے گا. نام دور میں کبھی معلوم ہے آپ کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا جاتا ہے؟ قوم شعیب کا ذکر آپ نے قرآن میں پڑھنا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا. ایک ایسی قوم گزری ہے اللہ رب العالمین نے جن کے اوپر بیان وقت 3,000 کو نازل کیا تھا. 3,000 کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا. ذمہ کیا تھا؟ نام دور میں کبھی رشی کیا کرتے تھے, کبھی ذاتی کیا کرتے تھے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. قرآن سے بھی لکھا ہے ان کا ظلم یہ تھا کہ نام دور میں کبھی ذاتی کیا کرتے تھے تو اس کا خمیازہ انہیں کرنا پڑے گا. آج معافی میں آپ پیدا کر دیں گے. اکثر تاجر کا یہی حال ہے جو آپ کو ایماندار نہیں ملیں گے. اللہ ماشاء اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ اور تجارت کرتے ہیں جن کے کاروبار کا پورا کاروبار ہی جھوٹ پر ہے. وہ لیتے کچھ ہیں دیتے کچھ اور ہیں. اس طریقے سے آپ اور بھی کبھی نہیں کرتے ہیں. لوگ بڑی عام ہو چکی ہے کاروبار اور تجارت میں. ایسا وقت آ جائے گا آپ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ظالم و جاہل حکمران کو مسلط کرے گا. اور آپ نہیں ہوئے آج شکوہ ہے, شکایت ہے. آج جو ہمارے اوپر یعنی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ہماری حکومتوں کی طرف سے جب ظلم میں نہ جو رہا تھا اس وقت نہیں ہے کہ حضرات سے تم پر مسلط کیا گیا ہے اور تمہارے اپنے گناہوں کی طرف ہے. آج جو ہمارے اوپر ایک اور حکومتیں ہیں جو ہمارے اوپر جیسے چاہتی ہیں اپنا روکیٹ چلا رہی ہیں کہ ہمارے اپنے گناہوں کا بدلا ہے. اسی طریقے سے دوستوں ایک اور چیز جان کے بات کو سب کرنے کی کوشش کروں گا. 5 کلو بولنے سے پہلے کتاب دے گئے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اسی طریقے سے جب زکات ہو بھی جائے گی اللہ رب العالمین آسمان سے پھر وہی حکمت ساری تمہارے اندر پیدا کرے. آپ اللہ نے فرمایا ولو للفقائے اگر جانا نہ ہونے سے زمین پر تو پھر بارشیں نہ برسائی جاتی, بارشیں نہ برسائی جاتی. جب زکات ہو بھی جائے گی تو پھر تمہارے اندر بارش آ جائے گی, سوکھا پڑ جائے گا, کھانے کے لیے ترسو گے. اور آپ آج دیکھ لیں اچھے خاصے مسلمان جن اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے اور دولت سے نوازا ہے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. آپ جا کے دیکھ لیجیے جو زکات کے نام پر بھاگتے ہیں. اور صدر نے ایک حدیث بیان کروایا تھا درختوں کی طرف وہ زمانہ بھی آئے گا جب لوگ زکات کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے. زکات کو زبردستی ادا کیا جانے والا ٹیکس سمجھنے لگیں گے. اس میں ہمارے رضایت مطلوب نہیں ہوگی بلکہ نہ دینا چاہیں گے. اور آج مال کو سوال رکھا جا رہا ہے اور یہ سوچ بن چکی ہے ہمارا مال ہے ہم جیسے چاہے کرتے ہیں. نہیں دوستوں یاد رکھنا تم بھی یہ کہانی ہو مال بھی یہ کہا ہے اور غریب اور یہ مسائل کیسے کرتے چل رہا ہے. اگر اپنی اس مال میں مہمانی کی زبان کو تم نے نہیں کہا غریبوں کا حق تم نے مارا تو پھر تمہارے اوپر مسلط کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مالوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا اور اس پر وہی اسلامی اگر اپنی مالوں کو ناجائز طریقوں سے خرچ کرو گے اللہ کے تعالی کے طریقے پر استعمال نہیں کرو گے خیانت کے سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ضرور اپنا معاملہ نماز قیام کی طور پہ قیامت کے دن تمہارے قدم اپنے رب کے پاس سے ہل نہیں سکتے. دوسرا معاملہ نہیں جہاں تک کہ 4 قسموں کے بارے میں سوال نہیں کر دیا جائے. اس میں ایک چیز یہ ہے وہاں مان لی میں ایمان کہا تمہارے مان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اس مال کو تم نے کہاں سے کروایا
اس مال کو وہاں سے کمایا اور اپنا جگہ لے گیا اور اس دوست کو اسی طریقے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب ہم برائی سے بچیں گے تقوی اختیار کریں گے اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کے دروازے کو کھول دے گا. ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر بستی والے ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے پھر ہم کے اوپر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. سب سے کیا ہے ایمان کے ساتھ تقوی ضروری ہے. ہمارا ایمان تو ہے اور کتاب پر ایمان ہے, قرآن پر ایمان ہے, رسول پر ایمان ہے, انبیاء کرام پر ایمان ہے, اشرف نسل پر ایمان ہے, جنت و جنت پر ایمان ہے, مگر تقوی کو ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کر دے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے. تقوی بہت بڑی چیز ہے. اگر ہمارے اندر تقوی ہے, تقوی پرہیزگاری ہے, تو پھر یقین مانو ہمارے درمیان روزی روٹی کی فراوانی بھی ہوگی. مسائل کو اٹل کیا جائے گا, اس کی ضد لانے اور بھیجنے آپ لوگ روزے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے روزہ ادا کر کے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور روزے کے ایام میں رمضان مبارک کے مہینے میں ہم تقوی اختیار کرتے ہیں, گناہوں کے ایک طرف ہٹاتے ہیں, گناہ سے دور ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے رمضان مبارک کے اندر وہ چیزیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں جو عام مہینوں میں ہمیں نصیب نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہے. آپ بازار جائیں گے, آپ کی جیب میں پیسہ بھی ہے, مگر وہ اسی بات خرید کر نہیں لا سکتے. رب العالمین کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی آپ کو. رمضان مہینہ جیسے آتا ہے گھر کے اندر پابندی ہو جاتی ہے. ہر ایک شخص کہاں سے آتا ہے پتا نہیں, کہاں سے آتا ہے پتا نہیں, کس میں کار کے ٹائم پل روڈ میرے اس طریقے سے لذیذ اور عمدہ غذائیں ساری چیزیں مہینے کے سمے میسر ہوتی ہیں. اچھا سے اچھا کھانا کہاں جاتا ہے, رب العالمین کہاں جا رہے ہیں. اگر تم تقوی اختیار کرو گے آسمان سے برکتوں کی نزول ہوگا, برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے تمہارے اوپر. قرآن لو گے تم اپنی زندگی میں حصہ کر دیکھو گے اور کوئی انسانی پر حصہ کر دیو گے. آسمان سے بارش روک لی جائے گی. اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا زمین پر ایک قطرہ ایمان نہ رکھ سکتا. تمہارے پاس سوال ہے کہ تمہیں آسمان سے قطرہ پانی لے نصیب ہو تو جاگور کے سوچتے ہوئے شراب دوستوں تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. گناہوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھنا آج جو معاشرے میں گاؤں اور محلے میں برائیاں عام ہو چکی ہیں اور ہر ایک شخص سے کہتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی. آج میں نے یہ کیا, آج میں نے قرآن کے ساتھ غلط کام کیا, پھر آپ آگے کر کے بیماری اظہار کرتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے میرے حکمت کے تمام شخص کو معاف کر دیا جائے گا, کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. جو کھلا گناہ کرتے تھے اور گناہ کرنے کے بعد بیان بھی کیا کرتے تھے, ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. سوچے تو صحیح ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے گناہوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. اگر تقوی اختیار کریں تو یقین مانیں اللہ رب العالمین کا اپنی وعدہ ہے, ہم آپ پھر سے اپنی کوئی ہوئی منزل کو پا سکتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے اتنا دعا ہے تو ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ, تو ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو بخش دیں. تو ہم تمام لوگوں کو خصوصی طور پر تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح کی منصاب رفاق و ایمان و دعا إن الله يصلون على النبي الذين آمنوا وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حي على الفلاح حي على